پھر وہ سچویشن سے آگاہ کر دیں گے عدالت کو کہ باہر اس وقت کیا سچویشن ہے۔ عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں۔ بھٹی صاحب آپ سے ہم سوال کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ظاہر شاہ صاحب کیونکہ لائن پر آگے تھے، آپ نے سنا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سچویشن میں پولیس جو ہے بقول ان کے وہ ناکام ہو چکی ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے تو کسی کو آفیشیلی کہا ہی نہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ بڑی تعداد میں کارکنان پہنچے۔ دیکھیں اس صورتحال میں عموماً اتنا رش نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی وجوہات ہیں۔ جب ملک کا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہے میری خواہش ہے میں عمران خان کو گرفتار کروں، اس کو جیل میں مزے چکھاؤں، اور اس کے بعد ان پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہو، 60 سے زیادہ مقدمات ہوں، وہاں اگر لیڈر جائے گا تو ہمیں یقین تھا کہ اس سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ جب سی سی پی او آفس کراچی کا آفس محفوظ نہیں ہے دہشت گردی سے، پشاور و دھماکہ ہے، اگر عمران خان نکلتے ہیں، ہماری تو اطلاعات ایسی بھی تھی مبینہ طور پر کہ عمران خان نکلتے ہیں تو ان کو جان کے دھکم پیل میں دیا جائے گا جس سے ان کی ہڈی ڈسکنیکٹ ہو سکتی ہے، کوئی خدا نہ خواستہ خودکش حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی نارمل صورتحال نہیں ہے۔ جب پوری حکومت فوکس ہے کہ عمران خان کو سیاسی طور پر ناک آؤٹ کرنا ہے، تو ایسے میں ہائی کورٹ جانا میرے خیال میں خاصا رسکی تھا، جس پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہو، لیکن عدالت کا حکم تھا، حکم باز آنا تھا۔ عوام جب کراؤڈ جمع ہو جائے، وکلا جمع ہو، تو عموماً اس طرح کنٹرول نہیں ہوتا۔ اب عدالت میرا خیال ہے ان کی کوئی گاڑی سے نکلنا بھی ایک خطرناک ہے۔ تو پھر بھٹی صاحب خدا نہ خاصا کو بلاسٹ ہو جائے، بالکل کون ذمہ دار ہو؟ بالکل، تو بھٹی صاحب پھر کوئی ایسی نظیر ملتی ہے آپ کے خیال میں جو ہم نے اسی پلیٹ فارم سے جس کا ذکر بھی کیا، فیاض ملک سے بھی پوچھا تھا، پھر شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی پوچھا کہ یہ ممکن ہے کہ عدالتی عملہ بھیج کر یہ کنفرم کر لیا جائے کہ ہاں جی باہر جو شخص موجود ہے گاڑی میں اس کی صرف شکل نہیں ملتی عمران خان سے، بلکہ وہ واقعی خود عمران خان ہے، اور وہ یہ تصدیق کر دے کہ بھئی جو اب میں درخواست دے رہا ہوں یہ دستخط میرے ہی ہیں۔ یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا آپ کے خیال میں اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ ثوابدید بے شک عدالت کی ہے، لیکن کوئی نظیر ہے ایسی؟ نہیں، دیکھیں میڈیکل گراؤنڈ میں سینکڑوں دفعہ لوگوں کی بریلیں۔ جی بھٹی صاحب، عدالت کی چھٹی تھی، وہ عدالت میں پیش بھی نہیں ہوئے تو انہیں انٹرم بیل مل گئی تھی۔ یہ ہسٹری پاکستان کی تاریخ ہے، یہ 2021 کی بات ہے۔ چھٹی تھی، حمزہ شہباز صاحب کو پولیس پکڑنے گئی، وہ عدالت میں بھی نہیں گئے تو انہیں 2 دن کی انٹرم بیل مل گئی تھی۔ تو ادھر پوائنٹ آف ویو ہے، ایک خودکش خدا نہ خواستہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، دوسرا اگر دکم پیل میں عمران خان کو گاڑی میں نکلتے ہوئے جس طرح وادی النظر میں بہت زیادہ رش لگ رہا ہے، ایک دھکا بھی لگ گیا تو ان کا زخم اگر دوبارہ خراب ہو گیا تو کئی ماہ پر چلے جائے گا۔ اسی لیے میں میڈیکل ان کی ٹیم بار بار یہ ایگزسٹ کر رہی تھی، آپ کا جانا اگر ادھر لوگ آ گئے تو خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ یہاں تو عدالت کے حکم پر ایسے فول پروف بنائے جاتے ہیں، لیکن جب جس لیڈر کو خود وزیر داخلہ کہے کہ میں اسے گرفتار کرنا چاہتا ہوں، میں اسے چکی میں بند کروں گا، تو اس عدالت کے جو کارکن ہوں گے، جو ان کے لیڈر کے ساتھی ہوں گے، تو وہ تو اس کے لیے جائیں گے۔ یہ تو خود یہ کہہ رہے تھے ہم گرفتار بھی کر لیں گے راستے میں۔ ممکنہ پی ٹی آئی کو اطلاع تھی کہ عمران خان جب گیٹ کے اندر جائیں گے، عدالت میں پہنچنے سے پہلے پولیس انہیں اٹھائے گی ایف آئی اے کے ساتھ مل کے اور فوری طور پر لاہور سے نامعلوم جگہ پر لے جائے گی۔ تو میرا وادی النظر میں ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ان حالات کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح سیکورٹی بہتر کی۔ ابھی بھی میرے خیال میں عمران خان کا گاڑی میں نکلنا بہت خطرناک ہے۔ بے نظیر بھٹو کا اب اسلام آباد دیکھ رہے ہیں، کراچی میں کیسے حادثہ ہوا تھا، گاڑی میں بیٹھی باہر نکلی تو ہٹ کر دیا گیا۔ تو پاکستان میں کیونکہ دہشت گردی بھی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، تو ایسے میں کسی بھی رسک لینا نہیں چاہیے، لیکن عدالتوں کا حکم فائنل ہوتا ہے، جو ان کا حکم ہے اس کے۔ اور بھٹی صاحب جب یہ آج بھی ہمارے جو رپورٹرز وہاں پر اس وقت پوری ٹیم موجود ہے اور بڑی زبردست رپورٹنگ کر رہی ہے، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جس وقت گاڑی داخل ہوئی ہے خان صاحب کی تو اس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اندر آ گئے ہیں۔ بے شک ہمیں جو ان کے قریب اس وقت لوگ دکھائی دے رہے ہیں یہ تو بیشتر یہی کہا جا رہا ہے یہ وکلا ہیں، لیکن جو سچویشن ہے جب کوئی اندر آ گیا تو یہ تو نہیں پتا نا کہ اندر جو ہے وہ اچھے لوگوں میں جو ہے وہ کوئی کالی بھیڑ بھی جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ نے بڑا اہم سوال کیا، جب بہت زیادہ کراؤڈ ہو جائے، عوام کی تعداد ضرورت سے زیادہ ہزاروں میں ہو جائے، تو ہر ایک کی تلاشی ممکن نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ ممکنہ طور پر کوئی خودکش حملہ آوری ساتھ ہو تو مجھے بتائیں اس میں کیسے سیو کیا جائے گا؟ اتنی لوگوں کی زندگی رسک پہ لگی ہوئی ہے، بھٹی صاحب تو اب کیا صورتحال ہے؟ صحافی برادری ساری ہے۔
بھٹی صاحب، ابھی اس سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو احسن طریقے سے نمٹایا جا سکے؟ عمران خان وہاں پہنچ چکے ہیں، عدالت بھی یہ سمجھ لے کہ عمران خان وہاں پر حاضر ہو گئے ہیں، اور یہ ساری سچویشن جو ہے اس کو ٹیکل بھی کیا جا سکے؟ دیکھیں، یہ پیور عدالت کا اختیار ہے. یہ عدالت جو بہتر سمجھتی ہے، ہم ان میں انٹرفیس نہیں، لیکن میں نے ایک ہائی کورٹ کی بیٹ کی ہوئی ہے. بے شمار دفعہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے عدالت بیلیں ایکسٹینڈ کرتی رہی ہے، عدالت بیلیں کرتی رہی ہے. ایک عمران خان کا ادھر کمرے میں بیٹھ کے سپیچ کرنا ٹی وی پہ، ایک ہزاروں لوگوں میں آ کے جانا جہاں سیکورٹی کا انتظامات نہ ہو، پراپر ارینجمنٹ نہ ہو، ہزاروں لوگ ہو، دہشت گردی کے کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا. خدا نہ حادثہ ادھر کوئی بھی حادثہ ہو جائے، معمولی دکم پیڑ ہو جائے، ایسا ہی ہے. بٹی صاحب یقیناً اس پہ ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کے لیے آپ کو دوبارہ ہم زحمت دیں گے، لیکن کیونکہ ابھی براہ راست آ گئے ہیں خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع، اس وقت وہ قومی اسمبلی میں موجود ہیں، اظہار خیال کر رہے ہیں، ذرا ان کو سن لیتے ہیں. لیکن وہ جو ہے اب وہ آج سنا ہے کہ عدالت میں فائنلی وہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے. سیکیورٹی اور ویل چیئر اور یہ ڈرامہ اور وہ ڈرامہ اور ساری شعبدہ بازی جو ہے وہ وہاں پہ ہو رہی ہے، اور ساتھ ضمانت قبل از گرفتاری کے کیس میں وہاں پہ پیش ہو رہا ہے، اور ساتھ جیل بھرو تحریک چلا رہا ہے. سر آپ اندازہ لگائیں، میں اس ہاؤس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، آپ بدھ کا انتظار کریں. تسی دیکھو انہوں ہوندا کی یہ گیا، بدھ کا انتظار کریں. یہ جو یہاں پہ پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ انہوں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، بڑی بڑی لمبی جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، قربانیاں دی ہوئی ہیں، جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں، آئین کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کبھی ملک کو یا آئین کو یا وطن کو گالی نہیں دی تھی. یہ شخص جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے مشروط جو ہے اپنے اقتدار کے ساتھ کرتا ہے، جس کا نام عمران خان ہے. تو میں یہ چیز جو ہے لانا چاہتا تھا آن ریکارڈ کہ یہ آج ایک بڑی آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، جو ہے بڑی بلیٹنٹ اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. تو جسٹ وانٹڈ ٹو پٹ دی تھنگز آن ریکارڈ. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اعظم نذیر تھارڑ صاحب، منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، اب جو آنریبل ممبر نے یہ نقطہ اٹھایا ہے، اس کی ذرا قانون اور آئین کے حوالے سے ذرا آپ وضاحت کریں. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جیسا کہ خواجہ آصف صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا، اور ہمیں بالکل ریسنٹ ہسٹری میں جائیں، بات صرف یہاں تک نہیں تھی رہی جب ملک کے آئینی سربراہ نے اپنے پارٹی لیڈر کو اپیز اور پلیز کرنے کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک پیٹنٹلی ان کانسٹیٹیوشنل رولنگ، جو کہ قانون کے طالب علم کو بھی پتہ ہے جو ابھی کالج میں پڑھ رہا ہے کہ یہ رولنگ جو ہے یہ آئینی نہیں ہے، اس پہ 3 منٹ میں اسمبلی تحلیل کر دی. قومی اسمبلی تحلیل کر دی 3 منٹ کے اندر اندر، صرف اس لیے کہ میرا لیڈر بچ جائے اور وہ کرسی سے چمٹا ہوا ہے. اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں بھیانک عمل آئین کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور یہ میں نہیں کہتا جناب اسپیکر، یہ پھر پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا. عدالت نے لکھا کہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ بھی غیر آئینی تھی اور صدر کا اسمبلی توڑنے کا اقدام بھی غیر آئینی تھا. بات یہاں پہ نہیں ختم ہوئی، ملک کے آئینی طور پہ الیکٹڈ وزیر اعظم کو اوتھ دینے سے انکار کر دیا جناب اسپیکر، کابینہ سے حلف لینے سے انکار کر دیا، اور آج آئین کا پیار دے کے کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں نے آئین کی پاسداری کرنی ہے. آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی.